چلو جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ بابا تمہیں کتوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے اپنی موت کو دعوت دے چکی تھی۔ تم جانتی نہیں تم کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو مجھے چھوڑ کر۔ وہ ایک زخمی شخص کو اپنے باپ کی کیسے آزادی دلا رہی تھی۔ اوف بحث نہیں کرو، وقت نہیں ہے تمہارے پاس، اگر بابا آ گئے تو پھر تمہیں مار پڑے گی۔ اسے جانے کا راستہ دکھاتے معصومیت سے بولی تھی اور ایک پل کو وہ مبہوت ہوا اس 17 سالہ حسینہ کو دیکھ کر جو ایک بہت بڑے گینگسٹر کو آزادی دے چکی تھی۔ یہ غلطی تمہیں بہت بھاری پڑنے والی ہے، پر میں نے تو مدد کی انسانیت کی خاطر۔ کیا تم بابا کے خطرناک دشمن ہو؟ اور اگلی صبح قیامت خیز ہوئی تھی۔ اس کے باپ پر حملہ ہوا اور بری طرح سے خوفزدہ ہوئی۔ جب آپ نے پوچھا وہ کیسے بھاگا تو صاف مکر گئی۔ آج مال میں اسی شخص پر نظر پڑی اور اس کے پیچھے تیزی سے۔ حورین، آپ نے میرے آدمیوں کو دھمکایا۔ بیٹا کتنی بار کہا ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے، سب ایسا کریں گی تو میں پریشان رہوں گا۔ آج آپ نے مجھے بہت مایوس کر دیا ہے۔ احمد مرزا نے اپنی پیاری سی معصوم بیٹی کی نادان حرکت کو ذرا سا مایوس تھے، اور ان کے دشمن بہت بڑے دشمن تھے جو آس پاس پھیلتے تھے اور انہوں نے خود کمائے تھے، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کو جوانی کی دہلیز پر دیکھتے ہوئے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ میرے پیارے بابا جان، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں حورین مرزا۔ کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس پیچھے اتنی فوج دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، برے لگتے ہیں مجھے آپ کے یہ جاسوس۔ یہ تھی حورین مرزا، 17 سالہ، ایک نہایت ہی حسین اور دلکش لڑکی، شفاف اور نازک، بہت بڑی بڑی آنکھیں، بھوری اور چمکتی ہوئی، جس میں معصومیت، شرارت اور ضد سب ایک ساتھ چھلکتی تھی۔ گلاب پنکھڑیوں جیسے نرم ہونٹ اور دلکش مسکراہٹ، وہ پور حسن کی حسینہ تھی، اور لمبے گھنے ریشمی بال کھول کر اکثر چہرے پر بکھرے رہتے جو اس کے حسن کو اور نکھارتے۔ وہ ہمیشہ دلکش لباس پہنتی ہیں، اکثر لمبے فراق یا شلوار قمیض میں۔ اس کی نازک سی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ حورین چلبلی، ضدی اور بطونی بہت تھی۔ ہر وقت بولتی رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن اس کی معصوم باتیں کبھی کبھی کسی کا بھی صبر کا امتحان لے لیتی ہیں۔ حورین دل کی صاف اور جتنی بہادر اتنی ہی ڈرپوک۔ وہ خوف کے باوجود بھی زبان کھولنے سے نہیں گھبراتی۔ یہی چیز اسے اب بہت جلد مشکل میں ڈالنے والی تھی۔ آپ کو نہیں پتا کہ میری جان بہت دشمن ہے، میرے احتیاط لازم ہے۔ آپ میری زندگی ہیں، میں کھو نہیں سکتا اپنی زندگی کو۔ اپنی حسین بیٹی کو دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول گئے تھے۔ انہیں حورین کی معصومیت، حسن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت نازک تھی، جسے انہوں نے ناز سے پالا تھا، تو کیسے کانٹے چبھنے دیتے۔ اتنے بڑے حویلی جیسے گھر میں وہ دو ہی تو وہی باپ بیٹی رہتے تھے۔ اپنی بیوی کو وہ 2 سال پہلے کھو چکے تھے، دوبارہ حورین کی وجہ سے شادی نہیں کی، اور اب جو تھا وہی تھی ان کی زندگی۔ حورین کو باہر جانے کی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ کم ہی نکلتی تھی، کام سے، پڑھائی سے، بس سارا دن گھر۔ اس کے دوست بھی کم تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے ملنے۔ ایک بوڑھی ملازمہ اس کے ساتھ رہتی تھی، جسے حورین اکثر دور رکھتی خود سے۔ اسے تنہائی کی عادت ہو گئی تھی، تو کبھی اسی تنہائی سے وہ اکتا جاتی تھی۔ حورین اپنے باپ کے اندرونی جرائم سے بے خبر تھی۔ وہ صرف اپنے باپ کو ایک شفیق اور محافظ کے طور پر جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ حویلی کے دوسرے سائڈ پر ہی، ایک سائڈ پر اس کے باپ کا آفس بنا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہاں جانے کی اتنی اجازت نہیں، پر جانا چاہیے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا سوائے مرزا صاحب کے۔ آج بھی وہ لان میں کھلے لمبے بال کمل پر جو رہی تھی، آسمانی رنگ کے فراق میں، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آج تک اس کے باپ کے آفس سائڈ سے ایسی آوازیں نہیں آئی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ حیران پریشان تھی، انہی آوازوں کے پیچھے آئی۔ حورین بی بی، آپ یہاں کوئی کام تھا؟ گارڈ نے راستہ روک کر پوچھا تھا۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، میں نے یہاں ایک آواز سنی۔ کیا ہوا؟ کوئی تکلیف میں ہے کیا؟ حورین پریشانی سے پوچھا تھا۔ تو وہ لوگ جلد بہانہ بنا کر اسے ٹال گئے تھے۔ وہ جیسے واپس آئی تو دل بے چین ہی رہا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی، اور وہ جانا چاہتی تھی۔ اسے بہت چاہ کہ وہ دیکھ لے اندر کیا ہے۔ حورین کو کسی کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تبھی اس کی چیخوں میں اسے درد کا احساس ہوا تھا، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ پر حورین ہی ضد کیا جو ضد پوری نہ کرے۔ رات کھانے کے بعد سب سو گئے تو وہ دبے قدموں سے اسی سائڈ آتی ان سے چھپ کر وہ ایک دوسرے چھوٹے سے بنے کمرے میں گئی تھی، جہاں سے ہلکی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے اندر کھو سی گئی، اور اس کے منہ سے چیخ نگلتے ہوئے رہ گئی تھی۔ جلد سے منہ ہاتھ پر رکھتے ہوئے گلا گھونٹ گئی تھی اپنی چیخوں کا۔ اس کا دل لمحے کو خوف سے دھڑکا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ مرزا ملک کے آدمیوں نے ہزاق سکندر کو قید کر کے گھر کی دوسری سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ بہت زخمی اور بے حال تھا۔ حورین نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور ترس دونوں جگہ تھے، پر وہ کون تھا، یہاں کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ حورین میری جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ نہیں ہے آپ کے آنے کی۔
نہ آپ کو یہاں آنے سے۔ اچانک مرزا صاحب کی آواز پر وہ کچھ بولنے والی تھی، رک گئی۔ مرزا صاحب حرین کو کمرے میں نہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے یہاں آ گئے۔ انہیں اس شخص سے خطرہ تھا۔ حرین کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی تھی، اور ان دونوں کی باتوں پر وہ کب سے حرین کو حیرت انگیز طور پر دیکھ رہا تھا۔ لمحے کو اس نازک دلکش لڑکی کو دیکھ کر مبہوت ضرور ہوا تھا۔ زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی، پر اس جیسی دلکش اٹریکشن والی یہ پہلی تھی۔ اچانک خود پر غصہ آتے وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ دل آنکھیں غصہ ہی کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ مرزا صاحب آگے۔ بابا یہ کون ہے اور ایسے کیوں پڑا ہے؟ دیکھیں اسے چوٹ آئی ہے، درد ہو رہا ہے اسے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ یہاں کیوں رکھا ہے؟ حرین اس زخمی آدمی کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جسے بری طرح سے مارا گیا تھا۔ آنکھیں منہ سوجا ہوا تھا، اور جسے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ اور پہچان پا رہی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا، وہ شخص بہت رحم دل لگا۔ میری جان، آپ دور رہیں ان سب سے، یہ بہت خطرناک ہے، چلیں یہاں سے، آئندہ آپ یہاں نہیں آئیں گی۔ مرزا صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بازو سے پکڑ کر لے جانے لگے تھے، پر وہ نہیں گئی، جبکہ ان سب کے بیچ وہ درد سے کراہتا شخص کچھ لمحے سے ان ماں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ حیرت تو اس کی بیٹی پر ہوئی تھی کہ وہ اسے بچانا چاہتی تھی اور اس پر رحم کھا رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ کچھ نہیں جانتی تھی، وہ کون ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، یہ سب کچھ سوچتا وہ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر مرزا صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ یہ طنزیہ مسکرایا تھا، اور اس پر، بابا یہ آدمی خطرناک نہیں ہے، یہ تو بس زخمی ہے، ڈاکٹر کو بلائیں نا پلیز بابا۔ حور نے معصومیت سے ضد کی تھی۔ مرزا صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے، غصہ بہت آیا تھا، پر اس وقت حرین پر نہیں چلا سکتے تھے، خاص طور پر دشمن کے آگے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حور بحث نہیں کریں بیٹا، آپ نہیں جانتے یہ بہت برا انسان ہے، بہت خطرناک ہے، میں نے اس لیے قید کیا کہ پولیس لے جائے گی کل اسے، اور اب آپ چلیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کی بلڈ نہیں دیکھ سکتی، آپ جانتی ہیں نا۔ مرزا صاحب گھبرا گئے تھے، حرین اکثر بلڈ دیکھتی تو بے ہوش ہو جاتی، یہ وہ اچھے سے جانتے تھے، تب بھی لے جانے کی ضد کی۔ خزاں کی شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ مرزا ملک اتنی نازک دل کیوں پالی ہے، ذرا مضبوط سخت جان بناؤ بیٹی کو، آگے جا کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ زخمی شخص کی بھاری آواز پر حور نہ سمجھی سے دیکھا، پر مرزا صاحب بہت کچھ سمجھ گئے تھے، اسے ڈھکے چھپے لفظوں سے وارننگ تھی، اوئے مجھے کمزور مت سمجھو، میں بہت بہادر ہوں مینا بیٹا۔ حور کو دیر سے سمجھ آئی بات، وہ اسے کمزور کہہ رہا تھا تو وہ غصہ آ گیا۔ مرزا صاحب نے اپنے آدمی کو اندر بلایا، انہیں آنکھوں سے اشارہ دیا کہ حور کو کہا کہ وہ علاج کروائیں گے تو تب جا کر وہ جان چھوڑی تھی اس نے، پر حور کے دل کو تسلی نہیں تھی۔ فی الحال وہ چپ چاپ چلے گی۔ پھر آدھی رات یہ چپکے سے بیسمنٹ میں کمرے میں گئی تھی تو دیکھا تو وہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ حور کو دکھ ہوا تھا، اس کے بابا نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ خود آگے بڑھ کر اسے زخم صاف کرتی، پانی پلایا، اور بلڈ اتنا نہیں تھا، پر اس سے ہلکے چکر آنے لگے تھے۔ پھر بھی وہ ہمت کرتے ہوئے تھوڑی بہت اس کی مدد کی تھی، وہ بس خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا سر انجام دے رہا تھا۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ آپ بابا نے تمہیں کیوں قید کیا ہے؟ کیا تم کوئی چور قاتل ہو، گینگسٹر ہو، یہ پھر غلط کیا؟ بتاؤ نا، میں کیسے مدد کروں گی؟ ویسے تو صحیح نہیں ہے، پر میرا دل نہیں مان رہا کہ تم زخمی ہو، مدد کی ضرورت ہے۔ وہ نان سٹاپ بولتی ہوئی اس شخص کو غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے آنے پر پہلے ہی ذرا سکون میں تھا، تھوڑی دیر پہلے خاموشی تھی، اور پھر یہ آگئی دماغ خراب کرنے کے لیے۔ شاید وہ ڈرتی نہیں تھی اپنی موت سے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کی تھوڑی بہت مہربانی پر وہ بہتر ہوا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ لڑکی، میں ایک بہت بڑا خطرناک گینگسٹر ہوں، سمجھی؟ وہ ذرا دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا درد ضبط سے کرتا ہوا بولا تھا، اور اس کی آواز بہت بھاری تھی مگر پرکشش لگی تھی اسے، لیکن بیچارے کی شکل ذرا بگڑی ہوئی تھی۔ اسے افسوس ہوا، حرین کو یہ ایڈونچرز بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم واقعی بہت خطرناک گینگسٹر ہو، کیا مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا؟ تم زخمی ہو، تکلیف میں ہو، بھلا میں کیسے ڈروں گی؟ حور اس کے گینگسٹر کہنے پر ہنسی، اور اس کی بری حالت میں تھا، اور وہ گینگسٹر ہوگا تو حور کو وہ آدمی عقل سے پیدا لگا۔ وہ تو ایک تو وہ اس کی مددگار رہی، اور اوپر سے وہ ڈرانے کی بات کر رہا ہو، اور جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اف گینگسٹر، تم زخمی ہو پھر بھی بحث کر رہے ہو، اور تم اتنا بولتی ہو کہ آگے والے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دونوں غصوں میں دانت پیس کر بولے تھے، تم معصوم ہو اور بیوقوف لڑکی، دشمنوں کی مدد نہیں کرتے، تمہارے باپ نے بتایا نہیں تمہیں؟ اس کی بہادری پر وہ لمحے کو حیران ہوا تھا، پھر طنزیہ انداز میں کہا، تم میرے دشمن نہیں، ہمارے بیچ لڑائی کا بھی تم بابا کے دشمن ہو سکتی ہو، میرے نہیں۔ حرین اپنی طرف سے سمجھانے لگی، وہ ذرا طنزیہ ہنستا
درد سے کرایا تھا۔ حور اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی اور اسے تجسس ہوا تھا وہ کون تھا اور اس کے باپ سے کیا دشمنی تھی، تو وہی حذاق سکندر کو اپنے سامنے وہ نازک پری اسے بری طرح سے متاثر کر رہی تھی۔ دشمنوں سے ہمدردی مہنگی پڑے گی تمہیں، بیوقوف لڑکی۔ شٹ اپ، میرا نام حورین مرزا ہے، سمجھے؟ ایک تو مددگاری ہوں، کب سے مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو؟ میری برداشت کا امتحان مت لو، بیوقوف آدمی، جاؤ مرو۔ آہاں، پاگل لڑکی کو گولی لگی ہے مجھے ٹانگ میں۔ اوپس، سوری سوری سوری، زیادہ لگ گئی ہوگی۔ کیا اسے بار بار بیوقوف لڑکی بولنے پر وہ غصے میں اٹھی اور ایک زوردار پیر اس کے گھٹنے پر مارا۔ جب وہ اچانک سے درد سے چیخا تھا تو وہ فوراً نرم پڑی تھی، معافی مانگتی ہوئی دیکھنے لگی اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ حور پریشان ہوئی، اسے گولی لگی تھی جہاں اب خون بہہ رہا تھا، گولی تو وہ خود نکال چکا تھا۔ سادہ پتی بندی تھی کہ اب اس کی کرم نوازی پر یہ بھی خراب ہوگی۔ وہ سوری ماما، میں نے تمہیں نہیں مارا۔ یہ خون کیوں نکال رہا ہے؟ کیا اتنی زور سے لگی تمہیں؟ ماما، مجھے چکر آ رہے ہیں، دل خراب ہو رہے ہیں۔ نہ نہیں، میں یہاں بے ہوش نہیں ہو سکتی، بابا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس کا بلڈ دیکھتی وہ ایک پل کو آنکھیں بند ہوتی ہوئی زبردستی کھولنے لگی تھی۔ وہ بہت نازک طبیعت کی مالک تھی اور یہ سب کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اسے خون سے اس معاملے میں جلدی سے منہ پھیر لیا تھا اور اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے حور کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ بہت رحم دل تھی۔ حذاق سکندر اپنے درد بلائے بس خاموشی حیرانی سے اس بیوقوف لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا، اپنی عجیب حرکتوں سے اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ یہ میرا فیورٹ ڈریس ہے، میں اس کا دوپٹہ کیسے پھاڑ سکتی ہوں؟ یہاں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچانک حور اپنے دوپٹے کو دیکھتی افسوس سے بولی تھی تو وہ مدد تو کرنا چاہتی تھی پر اپنی ڈریس کے دوپٹے کو شہید نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیا پاگل انسان میرا پسندیدہ تھا، یہ کرم نوازی تمہارے باپ کی دی ہوئی ہے۔ بیٹی کو دوپٹہ ذرا قربان کرنے میں موت آتی ہے۔ وہ جو دوپٹے کا پہلو دیکھ کر افسوس میں تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے چھین کر آدھا پھاڑ کر ٹانگ پر باندھنے لگا تھا اور اس کے ہاتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ باہر گئے تو اس نے کوشش کر کے کھول لیے۔ حورین کو اس بات کی نہ حیرت ہوئی نہ اندازہ تھا کہ اسے باندھ رکھا تھا۔ اچھا سنو، تم یہ جلدی اچھے سے باندھو اور میں بلڈ نہیں دے سکتی، چکر آتے ہیں اور میں کھولتی ہوں تمہیں۔ اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں جنہیں اب وہ اپنے مہربان ہاتھوں سے کھول رہی تھی۔ حور کو چکر آنے لگا تھا اور اس کے بہتے خون کو دیکھ کر اگر مزید اس کا خون دیکھتی تو وہ واقعی چکرا جاتی۔ اسے بچپن سے بلڈ دیکھ کر دل خراب ہونا اور چکرانا رہتے تھے۔ وہ بس خاموش سرد نگاہوں سے اس کی بیوقوفیاں دیکھ رہا تھا۔ چلو جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ بابا تمہیں کتوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اسے ڈراتی کھولنے لگی تھی اور ساتھ اپنی موت کو دعوت دے چکی تھی۔ تم جانتی ہو کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہمت کرتا ہوا تھوڑا اٹھ کر کھڑا ہوا اور حور جیسے آگے بڑھی۔ وہ ہاتھ روک کر ذرا خود ہی پیچھے ہوا تھا۔ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا جبکہ دشمن کی کمزوری سامنے تھی، پر اس وقت وہ کمزور تھا، شاید اس کے لیے چھوڑ دیا اسے۔ بحث نہیں کرو، وقت نہیں ہے تمہارے پاس، اگر کوئی آ گیا تو تم اور میں یہ چلے جاؤ۔ شاباش، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، حور رازداری سے آواز میں بولی تھی اور اس نے ذرا حیرت سے اس نادان اور نرم دل لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ تم جانتی نہیں تم کیا کر رہی ہو، ایک دن تمہارے اسی احسان کی قیمت تمہارے باپ کو دینی ہوگی۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا اور حور میں غصے میں اسے گھورا تھا۔ میں یہ انسانیت کی خاطر کاری ہوں، اب تم کچھ نہیں کرو گے، اچھے انسان بن کر رہنا، زندگی انجوائے کرو، دشمنی چھوڑو بابا کے ساتھ، جو مسئلے ہیں اسے ختم کرو، اوکے؟ اور ہاں، اب بابا کے ہاتھ مت لگنا، دیکھو کیا حال بنا دیا تمہارا، دوبارہ ملے تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں زندہ۔ وہ اسے جانے کا راستہ دکھاتی معصومیت سے بولی تھی اور ایک پل کو وہ پتھر آ گیا تھا اس 17 سالہ حسینہ کو دیکھ کر جو ایک بہت بڑے گینگسٹر کو آزادی دے رہی تھی۔ یہ غلطی تمہیں بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ اسے اچھے سے سارے راستے دکھاتے ہوئے اسے آدھی مدد تو کر آئی تھی، باقی اسے وہ خود کیا کرتا ہے۔ یہ حور کمرے میں بستر میں سوتے ہوئے ساری رات سوچتی رہی۔ ایک اجنبی کی مدد کرنے میں اسے مزید بہت مزہ آیا، پر ڈر بھی تھا۔ باپ کے خلاف یہ قدم اسے بھاری پڑنے والا تھا۔ پر میں تو مدد کی انسانیت کی خاطر۔ یہ بابا کا خطرناک دشمن تھا اور وہ یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ اس نے نیکی کی ہے، انسانیت دکھائی ہے، لیکن یہی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی اس کی۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ حذاق سکندر فرار ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک بیوقوف لڑکی نے نفرت کو جگہ کر پھر آگ کے شعلوں پر لا کھڑا کر دیا۔ سر، حذاق سکندر بھاگ گیا ہے، کیا کیسے ڈھونڈوں اسے؟ وہ ہر حال میں مجھے چاہیے، اس کا باہر رہنا میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ حور کہاں ہے؟
وہ جیسے غصہ سنتے ہوئے دھاڑے تھے، حور کا سوچتے فوراً نیچے آئے تھے۔ حور کہاں ہیں؟ صاحب بی بی جی تو کالج گئی ہیں۔ شٹ حماد، حور کے پیچھے جاؤ، اس کا خیال رکھو، جلدی گھر لے کر آؤ۔ مرزا صاحب کا دل خوف سے زرد ہوا اور وہ جانتے تھے کہ آزاد سکندر کا پہلا شکار کون ہوگا۔ اب وہ اس کی کمزوری جان گئے تھے۔ وہ ایسے نہیں یہاں قید ہوا، یہ سب اس کی چال تھی اور جان بوجھ کر یہاں آیا تھا، خود کو موت کے منہ میں ڈالا، اور نہ ہی اس جیسا طاقتور شخص اس کو حوالے کریں گے۔ یہ آسان نہیں ہے ٹیم، اس نے مجھے بیوقوف بنایا صرف میری کمزوری جاننے کے لیے۔ مرزا صاحب کو لگا کہ آج وہ ہار گئے، کیسے ان کے جیسا شاطر شخص اس نوجوان کے آگے فیل ہو گیا۔ جاؤ حور کو لے کے آؤ، سارا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، حور بی بی کو میں لے آتا ہوں۔ حماد ضبط سے مٹھیاں پیچتا ہوا حور کے لیے پریشان ہوا۔ وہ 27 سالہ نوجوان کھلاڑی تھا، مرزا صاحب کے بہت خاص آدمی کا بیٹا، اور وہ اب مرزا صاحب کا بہت خاص حور کا باڈی گارڈ، اور اکثر بنتا رہتا۔ اس کے دل میں حور کے لیے جذبات تھے، پر وہ اپنی اوقات جانتا تھا۔ تم آزاد کیسے ہوئے؟ کیا حالت بنائی ہے تمہاری؟ اس آدمی نے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑوں گا میں اسے؟ تمہیں گولی لگی ہے اور تم سیدھا یہاں آگے ہسپتال جاتے ہوئے موت آنی تھی تمہیں۔ اس کا دوست خاص آدمی موحد پٹی کرتا ہوا ہاتھ کے سامنے منہ بھی چلا رہا تھا۔ جب آزاد سکندر کی بات سنتے وہ لمحے ساکت رہا۔ اسی آدمی کی بیٹی نے مجھے آزاد کیا اور اسی کے باپ نے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ اب میرا انتقام صرف مرزا ملک سے نہیں، اس کی بیٹی سے بھی جڑ گیا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور اس کے چہرے کی سختی موحد کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ اس بار ذرا کچھ الگ، بہت خطرناک سوچ رکھتا تھا۔ کیا سچ میں اس کی بیٹی نے آزاد کیا؟ یقین نہیں آتا۔ باپ مارنا چاہتا ہے اور بیٹی بچا رہی ہے، یہ کچھ الگ نہیں۔ اس کا مطلب وہ کچھ نہیں جانتی تمہارے بارے میں۔ موحد کی بات پر ہزاک تنزیہ مسکرایا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھو کیسے برباد کرتا ہوں احمد مرزا کو۔ اب تو اس کی کمزوری ہاتھ لگی ہے نا۔ گہری بات کرتا وہ موحد کی جانب دیکھ رہا تھا اور موحد اس کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا کہ ہزاک کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گہری سوچ میں وہ کچھ پلان کرتا گیا تھا، یہی سب جاننے کے لیے خود کو اس کے حوالے کیا تھا نا۔ موحد گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جب ہزاک نے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ دیکھی تو وہ سمجھ گیا تھا مذاق تھا، یہ سب جان بھی سکتی تھی تمہاری، اور تو نہیں کیوں بیوی کی طرح رو رہا ہے؟ ہزاک جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہے، تبھی جان کر مزید غصہ دلانے لگا تھا۔ احمد مرزا اتنی نازک کمزوری ہے، تمہارے بہت دکھ ہوگا اسے تکلیف دینے میں۔ ہزاک فون میں خورین کی خوبصورت تصویر دیکھ کر نفرت سے بولا تھا، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اور اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا کہ ہم عورتوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ بھول گئے؟ موحد کو یہ غلط لگ رہا تھا۔ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا یہ صحیح نہیں تھا۔ وہ لاکھ برے سہی، پر عورتوں پر ظلم کرنا انہیں پسند نہیں، اور یہ انہیں مرد کی بیوقوفی لگتی ہے جو عورت پر حملہ کرتے ہیں۔ پر آج وہ خود بیوقوف بن رہا تھا، وہ کچھ اور پلان کر رہا تھا۔ موحد کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اکثر میں جانتا ہوں غلط راستے غلط ہوں، پر اس کے لیے یہی سبق ہوگا۔ جب اپنی اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے دوسرے کی اولاد کا۔ میں چاہتا ہوں کہ احمد مرزا یہ تکلیف محسوس کرے، میں نے کی ہے۔ ہزاک کی نفرت، اس کے خطرناک ارادے جان کر موحد اس معصوم لڑکی پر افسوس ہوا۔ جو بھی تھا یہ صحیح نہیں تھا، جو اب ہونے والا تھا وہ اچھا نہیں۔ میں تمہیں اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے نہیں دوں گا، باقی جو کرنا ہے کرو، بھائی بن رہے ہو۔ موحد غصے میں بولا تھا تو ہزاک طنز بھرا انداز سے آگ لگا گیا۔ موقع ملا تو بن کر دکھاؤں گا، وہ یہاں ہوگی تو ضرور آزادی کے ساتھ رہے گی، باقی تم احمد مرزا کو جھوٹی خبر دے سکتے ہو۔ موحد بولتا ہوا اس کی خونخوار نظروں سے بچتا بھاگا، جانتا تھا کہ آج کچھ زیادہ ہی زبان چل پڑی ہے۔ ابھی وہ غصہ دکھاتا اس سے پہلے بھاگ گیا۔ ہزاک سکندر کبھی گینگسٹر نہیں تھا، وہ عام لڑکا تھا جو پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا خواب آرمی افسر بننا تھا۔ وہ ایک نرم دل اچھا انسان تھا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ پوری زندگی ہی پلٹ گئی۔ حورین کے باپ نے احمد مرزا نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں ہزاک کے باپ سکندر کو ایک جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت، کاروبار اور سب کچھ برباد کر دیا۔ ہزاک کے باپ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ذلت اور غربت میں جان دے دی، اور اس کی ماں سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو اس سے کچھ وقت کے بعد وہ بھی چلی گئی، اور ہزاک محض 10 سال کا لڑکا تھا اور اس کے سامنے دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ ماں باپ کا غم نے اسے توڑ ڈالا اندر سے۔ اس دن کے بعد ہزاک کا ایک ہی مقصد تھا، انتقام، طاقت اور حاصل کرنے کا۔ گینگ میں شامل ہوا اور آہستہ آہستہ اتنا بڑا گینگسٹر بنا کہ احمد مرزا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کی خودکشی ذلت کا بدلہ اسے لینے آیا تھا۔
ایک الگ روم میں اب وہ اسے مروانا چاہتے تھے۔ جیسے سکندر کا نام و نشان ختم ہوا ویسے حذاق کا ختم ہوگا، پر نہیں جانتا تھا کہ وہ سب حذاق ہی کا پلان تھا۔ خود کو اس کے حوالے کرنا اور اس کے گھر پر نظر رکھنا اس کی کمزوری جان نہ، اب وہ سب سے بڑی کمزوری اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ حورین مرزا حذاق سکندر فقط طاقت پر یقین رکھتا تھا، انسانیت پر نہیں۔ انسانیت نہیں تو اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ایک گہرا راز چھپا ہے جسے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا دنیا کے سامنے، اور وہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی اس کی الگ کی سلطنت تھی۔ بابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ سب چوٹ کیسے لگی میری جان کو؟ میں ٹھیک ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں۔ آپ بتائیں کس نے کیا؟ اسے جان سے مار دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جذباتی نہیں۔ آپ میری بات غور سے سنیں اور جو کہوں گا آپ ایسا ہی کریں گی، ٹھیک ہے؟ جو حکم بابا۔ حورین لاڈ سے اس کے سینے سے لگی روتی کبھی شرارت سے ہنس کر مرزا صاحب کو خوش کر رہی تھی، اور آج اپنے باپ کو سفید پتی میں بند دیکھ کر اس کا دل بہت خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، مرزا صاحب کی جان بسی تھی اس میں، اور اس دن کالی سے آنے کے بعد انہوں نے سیکورٹی فورسز بڑھا دی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، فی الحال خاموشی تھی۔ حذاق کی طرف سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ آج ان کے اوپر حملہ پر وہ بہت پریشان ہوا۔ حورین کے لیے خاص طور پر اسے اچھے سے سمجھا کر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ حور کمرے میں آتی لیٹ کر حذاق کے بارے میں سوچنے لگی، اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے بابا پر جان لیوا حملہ کرنے کی؟ ایک تو میں نے اس کی مدد کی بجائے اس کے شکریہ ادا کرنے کے وہ الٹا دشمن بن گیا۔ مجھے ملو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ اوہ ہاں، آواز سے پہچان لوں گی اس کو۔ سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ بابا پلیز نہ جانے دیں، ویسے بھی قید بن کر رہ گئی ہوں، میں کالج میں نہیں جاتی تو بس تھوڑی شاپنگ کرنی ہے، بس میری جان جو چاہیے منگوا لو۔ آپ جانتی ہیں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ کو اکیلے کیسے جانے دوں؟ کل جو کچھ ہوا مجھ پر اس کے بعد ڈر لگتا ہے۔ آپ کے معاملے میں بابا حماد ہے نا، پلیز۔ حورین کی لاکھ ضد پر ہار مان کر شاپنگ کرنے کے بعد سیدھا گھر آنے کا حکم تھا۔ حماد کیا وہ سچ میں اتنا خطرناک تھا؟ آپ نے اسے آزادی دے کر اچھا نہیں کیا، وہ دشمن ہے ہمارا، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ کیا تمہیں پتہ تھا؟ بابا کو انہیں نہیں بتایا میں نے، لیکن پلیز آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا، اگلی بار مرزا صاحب کو بتا دوں گا۔ اچھا سوری۔ حماد نے مرر سے اس حسینہ کو دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی دل دھڑک اٹھتا تھا، پر اسے اپنے جذبات پر قابو پانا اچھے سے جانتا تھا۔ حور شاک میں تھی کہ اسے لگا کہ کوئی نہیں جانتا۔ باپ کے پوچھنے پر بھی وہ صاف منہ کر گئی تھی، جبکہ اس رات حماد نے اسے حذاق کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑی غلطی یہی کر گیا۔ ایک بار حذاق کو کمرے میں چیک کر لینا چاہیے تھا۔ مال آتے وہ شاپنگ کے لیے اندر صرف حماد کو لے گئی تھی، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ باقی گارڈ باہر ہی رہیں گے، اسے نہیں پسند کوئی پیچھے ہو۔ حماد مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھے، میں کچھ لے کر آتا ہوں، اور ہاں پلیز خیال سے کہیں جانا مت، یہ رکیے میں آتا ہوں۔ اوکے بابا جاؤ آپ۔ حماد جانتا تھا کہ وہ بھوک کی بہت کچی تھی۔ وہاں صوفے پر بیٹھی مال میں لوگوں کا ہجوم دیکھتی ہوئی بیزار ہوتی، جب اچانک تھوڑے فاصلے پر بیٹھے شخص کی آواز نے اسے دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ پہچان سکتی تھی کہ اس آواز کو شکل نہیں، چہرے پر ماسک تھا۔ وہ فل بلیک پینٹ شرٹ پر ہوڈی میں تھا، دیکھنے میں بہت ہینڈسم اور مضبوط دلکش مرد لگا تھا۔ جب خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتا ہوا اس نے سامنے دیکھا تو وہ بڑی فسٹ سے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا حورین کا، اور جبکہ اس کی حرکت پر ماتھے پر بل پڑے تھے، اس نوجوان کو اٹھ کر جانے لگا کہ ہیں گینگسٹر رک جاؤ۔ اس کی معصوم آواز پر اس کے تیز چلتے قدم تھمے اور چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے یہی تو چاہتا تھا وہ۔ چھوٹی سی گڑیا، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا رس رو سکتی ہو؟ اس نے آیا ابرو جھکاتے ہوئے بھاری رعبدار آواز میں کہا تھا۔ کیا میں تمہیں بچی لگتی ہوں؟ دیکھو میں تمہیں پہچان گئی، تم وہی ہو نا بہت بڑے گینگسٹر؟ دیکھا میں پہچان گئی، میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ آواز پہچان لی میں نے، شکل سے تو نہیں۔ اس دن چہرہ پر زخم تھے نا؟ اچھا اب ماسک ہٹاؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ اس کے کندھے تک ضرور آتی تھی، پر کیا بچی کہنا لازم تھا، اور وہ خوش تو ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی بچھڑا دوست ملا تھا اسے سالوں بعد۔ لگتا ہے کہ تمہارے باپ نے میرے بارے میں کافی کچھ بتا دیا ہے، ایک وار سے بچ گیا، قسمت اچھی تھی، اور تمہیں اتنی آزادی سے باہر نکلنے دیا۔ حیرت ہے، حذاق طنز سے کہتا ہوا اسے غصہ دلا گیا تھا، اور غصے میں آگے بڑھی دونوں ہاتھ
سے اسے دھکا دیا، پر وہ نازک جان اس پہاڑ جیسے شخص کو ذرا نہ ہلا سکی تھی، لیکن اس کے حوصلے کو داد ضرور دی۔ حذاق نے دل میں، میرے باپ پر وار کیوں کیا تم نے؟ اس لیے آزاد کیا تھا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے چیخ کر پوچھا تھا۔ باپ کے زخم یاد آتے ہیں، دل بھر آیا اور اس پر جی بھر کر غصہ آیا۔ چلو آؤ کہیں سکون سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بہت بولتی ہو نا تم۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کا بازو پکڑتا وہ غصے میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ حور خود کو مسلسل اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے لگی تھی کہ اچانک مال میں ہنگامہ بڑھ چکا تھا۔ لوگ چیختے ہوئے باہر بھاگ رہے تھے، سیکورٹی گارڈ اندر آنے ہی والے تھے کہ اچانک بلیک سوٹ پہنے نقاب پوش گینگ کے آدمی دھواں چھوڑتے ہوئے اندر گھس آئے تھے۔ پورا ماحول ایک لمحے کے لیے ان کے قبضے میں تھا۔ حور کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ حذاق کی آنکھوں میں خطرناک وحشت جھلک رہی تھی، جیسے ساری دنیا تہس نہس کر دے گا آج ہی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ تم بے وقوف لڑکی، مجھے مارو گی؟ ہاں، اگر تم نے مجھے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو وہ سرد لہجے میں بولا۔ حور کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ حماد مجھے بچاؤ، حور بی بی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حذاق اسے چھوڑ دو اور تم بھی ساتھ ہو، میں سوچ رہا